السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، امت کی پریشانی سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کو متعین فرمایا، ان کے احترام کے تعلق سے اور ان کے مراتب کے تعلق سے آپ نے تعلیمات دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورتوں کا کیا مقام تھا۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ جب شادی کا مرحلہ ہوتا تھا تو عورتوں سے ان کی رضامندی نہیں لی جاتی تھی، بلکہ جو شخص سب سے زیادہ مال اور دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے، لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ کی روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مشرکین مکہ عورتوں کو زنا پر مجبور کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے پیسے کمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور دوسروں کو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس نے اپنی لونڈیوں کو، اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور کیا اور اس کے ذریعے سے پیسے کمائے۔ غرض عورت ایک بکاؤ چیز سمجھی جاتی تھی اور وہ محض ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، نہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام تھا، نہ کوئی اس کا مرتبہ تھا، نہ اس کی کوئی عزت اور احترام تھی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد عورتوں کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ ماں کے مقام سے دنیا ناواقف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں کے چہرے پر شفقت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر نگاہ کے بدلے اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کئی شادیاں کرتے تھے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہیں طلاق دیتے تھے اور نہ ان کو احترام کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور جب کسی عورت کا خاوند انتقال کر جاتا تھا، دنیا سے چلا جاتا تھا، تو اس عورت کو ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، جس کمرے میں نہ روشنی ہوتی تھی، نہ ہوا کا گزر ہوتا تھا، اور 1 سال تک اس کو اس کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کمرے سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ اس کو نہانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کپڑے بدلنے کی اجازت تھی، اور جب وہ 1 سال کے بعد نکلتی تو اونٹ کا پیشاب اس پر پھینکا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے۔ غرض معاشرے کے اندر عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو قرآن کے مطابق ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ اندر اندر گھٹنے لگتے تھے، گویا کہ عورتوں کو، لڑکیوں کی پیدائش کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی یہ شہزادیاں ہیں، یہ تو باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور باپ دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے اور یہاں تک کہ ان کی شادی کرا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ باپ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ اگر باپ باہر سے کوئی چیز لے کر کے آئے، کھانے پینے کی چیز، اور گھر میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو باپ کو چاہیے کہ پہلے بیٹیوں کو دے۔ یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ مقام حضور کی رحمت کے صدقے سب کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے چشمے سے معاشرے کے ہر فرد کو حقوق ملے، ہر فرد کے مراتب کو بیان کیا گیا۔ لہٰذا ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا فیض ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر عورتوں کو حقوق ملے ہیں، اور عورتوں کے مراتب اور ان کے احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔